اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں بغیر کسی تردید کے بات شروع کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک سفر ہوا جس کا ذکر سورہ کہف میں تیسرے حصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو 3 موقع ایسے آئے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اشکال ہوا، اعتراض ہوا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرے واقعے کے بعد کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا آپ کو صبر نہیں ہو سکے گا، اب ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. آخر یہ 3 واقعات آپ نے دیکھے تو ظاہر میں آپ کو کچھ خراب لگا، اچھا نہیں لگا. اب اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی حقیقت اور اس کے تہ میں جو حکمت پوشیدہ تھی اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک کشتی کے تختے کو توڑنے والی بات تھی تو وہ کشتی چند مسکین اور غریبوں کی کشتی تھی. اسی کشتی کے ذریعے سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اسی کے ذریعے سے وہ روزی کماتے تھے، اسی کے ذریعے سے ان کا گھر چلتا تھا. جو ہماری کشتی چل رہی تھی جس میں ہم سوار ہو کر جا رہے تھے تو آگے بارڈر پر ایک ظالم بادشاہ کے کارندے موجود تھے. وہ کارندے ہر اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے جو کشتی صحیح سالم تھی. تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کے تختے کو توڑ دوں اور اسے عیبدار بنا دوں تاکہ وہ لوگ اپنے قبضے میں اس کشتی کو نہ لیں. اگر میں نہ توڑتا تو یہ کشتی ان ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلی جاتی اور یہ مسکین غریب جن کا ایک ہی ظاہری وسیلہ تھا، ظاہری وسیلہ ذریعہ اس کے ذریعے سے وہ روزی کما رہے تھے، اس سے بھی وہ محروم ہو جاتے. اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا، تختہ نکال دیا، توڑ دیا. اس طرح مسکین اور غریبوں کی کشتی صحیح سالم ان کے پاس ہے، ورنہ وہ محروم ہو جاتے. یہ جہاں تک دوسرا جو واقعہ جسے آپ معصوم بچہ جس کے قتل پر آپ واویلا مچائے، آپ کو بڑا اعتراض ہوا. یہ وہ بچہ تھا جو بڑا ہو کر کے اپنے والدین کے لیے بڑا فتنہ بننے والا تھا اور والدین کو کفر اور فسق میں مبتلا کرنے والا تھا. ہوتا ہے والدین کبھی اولاد کی محبت میں کفر اور شرک کا بھی ارتکاب کر لیتے، حرام حلال ایک کر دیتے. تو اگر یہ زندہ رہتا تو یہ والدین کے لیے بڑا فتنہ بن جاتا. ہاں وقتی طور پر والدین کو اپنے بچے کے قتل پر، اس کے خون بہنے پر صدمہ ہوا، تھوڑا سا رونا پڑا، لیکن یہ رونا عارضی تھوڑے دن کے لیے رونا پڑا ان کو. لیکن اگر یہ زندہ ہوتا تو زندگی بھر روتے، بلکہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے تو آخرت بھی ان کی کیا ہو جاتی، تباہ برباد ہو جاتی. پوری آخرت میں جہنم میں ان کو کیا کرنا پڑتا تھا، رونا آؤ بکا کرنا پڑتا تھا. اور دنیا کے چین سکون سے بھی وہ کیا ہو جاتے، محروم ہو جاتے. اس لیے میں نے کیا کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا تاکہ والدین کو ان کی آخرت باقی رہے، ان کا ایمان باقی رہے. اور یہ بھی کہ اولاد اگر چلی جائے تو اولاد کا بدل ممکن ہے، ایک اولاد کی جگہ اللہ دوسری اولاد دے دے، لیکن ایمان کا بدل نہیں. ایمان اگر کسی سے چلا جائے، ایمان سے محروم ہو جائے پھر اس کا بدل نہیں. بہت بڑی نعمت ایمان. چنانچہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے اس لڑکے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو لڑکی دی اور لڑکی نبی کی بیوی بنی. اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے اس لڑکی سے نبی پیدا ہوئے، وہ لڑکی نبی کی ماں بن گئی. نبی کے ماں کا شرف اس لڑکی کو حاصل ہوا. ظاہر کا آپ کو خراب لگا، لیکن اس کے تہ تک آپ پہنچیں گے تو یہ اس کی حقیقت یہ. رہی بات
وہ بوسیدہ دیوار جو ایک دم گر جا رہی تھی اس کو میں نے تعمیر کیا، درست کیا۔ وہ بوسیدہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کا ابا، ان کے جو والد صاحب تھے وہ بڑے نیک تھے، وہ بڑے نیک انسان۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا جو اس کے ابا نے اپنے یتیم بچوں کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوا کہ وہ دیوار گرے اور چور اچک کے اسے اپنے قبضے میں لے لے، اور یہ بچے یتیم جو ایک نیک انسان کے بچے تھے وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے اور بے یار و مددگار ہو کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہوا، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس دیوار کو کیا کر لیا، سیدھا کر لیا، تاکہ یہ محفوظ رہے خزانہ، اور جب یہ بڑے ہو جائیں خود ہی کیا کر لیں، اس خزانے کو حاصل کر لیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نوبت نہ آئے۔ یہ 3 واقعات کے پیچھے جو حکمت تھی، جو اس کی حقیقت تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ اب ذرا رک کر کے ذرا سمجھیں، یہ 3 واقعات بظاہر کیا لگا اور اس کی حقیقت جب حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا تو ہمارا دماغ کیا ہو گیا، ایک دم روشن ہو گیا۔ ایسے ہی دنیا میں جو بھی واقعہ پیش آتا ہے نا، ہر واقعے کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، انسان کی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اپنے عقل پر، اپنے علم پر، اپنے نالج پر اسے بڑا ناز ہے، اور اپنے سرچ پر، اپنے ریسرچ پر، اپنے تحقیقات پر بڑا اسے ناز ہے، بہت فخر کرتا ہے، وہ دعوے بھی کرتا ہے میں نے تو دنیا کا کونا کونا کھنگال لایا، کونا کونا میں نے کھنگال ڈالا ہے، کوئی کونا ایسا نہیں جو میرے علم سے باہر ہو، ارے چاند تک، ستاروں تک میرے قدم جا پہنچے۔ لیکن حقیقت یہ ہے انسان کل بھی کمزور تھا، آج بھی کمزور ہے۔ انسان کا جو علم ہے نا وہ محدود ہے، لیمیٹڈ، اور اس کی عقل بھی کمزور ہے، قاصر ہے، اور اس کا جو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اس کا جو مشاہدہ ہے وہ بھی کمزور ہے۔ بیشتر اوقات، بسا اوقات حقیقت تک پہنچنے میں اور صحیح فیصلہ کرنے میں انسان غلطی کر جاتا ہے۔ دوست کو دشمن سمجھتا ہے، دشمن کو دوست سمجھتا ہے، اچھے کو برا سمجھتا ہے اور برے کو اچھا سمجھتا ہے، سچ کو جھوٹ سمجھتا ہے اور جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات جسے وہ اپنے لیے فائدہ مند تصور کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے حقیقتاً نقصان دہ ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں اس کی زندگی میں جسے وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے لیکن انجام کا وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں واقعات۔ اولاد پیدا ہونے پر خوشیاں مناتا ہے لیکن اسے کیا پتا یہی اولاد کل زندگی بھر رونے کا سبب بنے گی، اس کی خوشیاں چھین لینے کا سبب بنے گی، اسے کیا خبر؟ کسی عزیز، کسی پیارے، کسی رشتہ دار کے مرنے پر ماتم کرتا ہے، روتا ہے، لیکن اسے کیا خبر کہ اس کا جدا ہونا خود جدا ہونے والے کے لیے بھی اور خود اس کے لیے بھی کیا ہے، بھلائی کا سبب۔ انسان کی کمزوری وہ کیا ہے کہ فیوچر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ مستقبل کے بارے میں، آئندہ کے بارے میں ایک انسان بھی 2 ٹوک جواب نہیں دے سکتا۔ ایک سوال کا میں اگر سوال کروں، آج جو شادی تم کر رہے ہو، کوئی انسان شادی کر رہا، یہ شادی سکسیس ہوگی یا نہیں؟ 2 ٹوک جواب نہیں اس کے پاس۔ یہ بزنس میں شروع کر رہا ہوں، یہ بزنس سکسیس ہوگا یا نہیں؟ جواب کوئی دے سکتا ہے؟ جواب نہیں دے سکتا۔ آج یہ اولاد مجھے پیدا ہوئی، یہ میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک کا باعث بنے گی یا پھر میرے لیے مصیبت کا سبب بنے گی؟ 2 ٹوک جواب اس کے پاس۔ یہ بیج بو رہا ہوں میں کھیت میں، یہ بیج بار اور ہوگی، اس سے کھیتیاں اور غلہ اگے گا یا پھر
سیلاب کے زد میں آ کر کے تباہ برباد ہوگا؟ نہیں بتا سکتا. دو جواب اس کے پاس نہیں. اسی طرح ایک ایک واقعے پہ آپ کیا کرتے چلے جائیں. اسی طرح انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے جو کچھ بھی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ وقتی طور پر، عارضی طور پر اور اپنے خواہشات کے تابع ہوتے ہیں. جو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنے خواہشات کے تابع کرتا ہے وہ، اور وہ یہ سوچتا ہے جو کچھ بھی ہو میرے مرضی کے مطابق ہو، میرے خواہشات کے مطابق ہو. خاص کر کے وہ انسان جو مادیت پرست، ہوا، پانی، مٹی، ہوا سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں نا اس کے اوپر جس کو اعتماد ہوتا ہے، ایسا انسان تو اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے کائنات اور کائنات میں جو نظام وہ میرے خواہشات کے مطابق، میرے خواہشات کے تابع ہو. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہوتا. یہاں وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ ایمانی بصیرت دیتے ہیں نا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور عطا کرتے ہیں، ویسا انسان اس کا تصور کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو ویسا تصور رکھنے والا بنا ہے. اس کا نظریہ، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں اسے یقین ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یقین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے مطابق ہو رہا ہے. یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہی یہ کوئی صرف جو ہمارے ظاہر میں نظر آ رہا آنکھوں سے، کائنات صرف وہ نہیں. جسے اللہ ایمانی بصیرت دیتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کائنات بولے تو سمندر کی طرح ہے. سمندر اس کی گہرائی تک، اس کے تہ تک انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی. اس کے تحت وہ سمندر کے گہرائی تک صرف اس کی نظر پہنچ سکتی ہے جو کائنات سمندر کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. تو یہ تین واقعات سے اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے حکمت کے تحت اور حکم کے تحت ہو رہا ہے. بیشتر واقعات ہمارے زندگی میں آتے ہیں، ہم ذرا سوچیں. تو اللہ نے ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کا، اللہ کی قدرت پر ایمان لانے کا، یہ جو ہمارے اللہ نے سوچ دیا نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے آدمی کو تسلی ملتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، تسلی مل گئی. اور جس کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر معاملہ کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے، شکایت کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور ایمان سے بھی معروف ہو جاتا ہے. اس لیے ان واقعات سے ہمیں سبق لینا ہے. تو یہ تیسرا واقعہ ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان میں پیش کیا. اب چوتھا ایک واقعہ ہے ذوالقرنین کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم میں جو واقعات اللہ بیان کرتے ہیں ان واقعات میں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمانی بصیرت سے نوازے اور کائنات کی پرستش سے اللہ ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ خدا اللہ ہمیں اپنا پرستش کرنے والا بنائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ایمان والا بنائے اور حقیقت تک پہنچنے والی نظر اللہ تعالیٰ ہم سب کا پہنچنے والی نظر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.